اللہ والے اپنی صحبت میں رکھ کے ذکر کرواتے ہیں، اپنی محفلوں میں بٹھا کر ذکر کرواتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو انسان کے دل پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، دل پہ رگڑ لگتی ہے۔ یہ اللہ اللہ کا ذکر اس کو معمولی نہ سمجھے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ حضرت اپنی محفل میں ذکر اسم ذات کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ذکر اسم ذات سے کیا مراد کہ اللہ اللہ کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کی کیا برکات ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے زندگی میں برکت ہوتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، رزق وسیع ہوتا ہے، عزت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑے فضائل گنوائے۔ تو ابو علی سینا جو وقت کا بڑا فلاسفر تھا وہ بھی محفل میں تھا، اس نے بھی یہ ساری باتیں سنی۔ اس بیچارے کو قلب کا کیا پتا، وہ تو عقل کو سمجھنے والا انسان تھا، عقل کے مرتبے کا بندہ تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت یہ ایک لفظ اللہ سے اتنا سب کچھ ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایک لفظ اللہ سے انسان کے دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو وہ حیران ہو کر پھر سوچنے لگا کہ اللہ حضرت فقط ایک لفظ سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے؟ تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ سیدھی انگلی سے نہیں ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا پڑے گا۔ تو حضرت نے فرمایا اے خر تو چیدانی، گدے تجھے کیا پتا۔ اب جب بھری محفل میں اسے کہا گدے، اور وہ بڑا نامور آدمی تھا، تو اس کو تو پسینہ آ گیا۔ کبھی وہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی بھری محفل میں اس کو سب لوگوں کے سامنے گدھا کہا جاتا۔ اب جب اسے گدھا کہا گیا تو اس کی حالت بدلی، پسینہ آ گیا، چہرے کے تاثرات بدلے۔ حضرت نے فرمایا کہ حکیم صاحب کیا ہوا، آپ کی کچھ حالت میں بدلی ہوئی دیکھتا ہوں۔ کہنے لگا حضرت آپ نے لفظ ہی ایسا کہا۔ فرمایا حکیم صاحب میں نے ایک لفظ گدھا کہا، اس نے تیری حالت کو بدل کے رکھ دیا۔ کیا اللہ کے لفظ میں یہ تاثیر نہیں وہ انسان کی حالت کو بدل کے رکھ دے؟ آج ہم کھٹائی کا نام لیتے ہیں منہ میں پانی آ جاتا ہے، مٹھائی کا نام لیتے ہیں فوراً منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اور اگر کھٹائی اور مٹھائی کے نام میں تاثیر ہے، خدا کے بندے کیا اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہے؟ ہم اس سے واقف نہیں ہیں، کھٹائی اور مٹھائی سے تو واقف، مگر اللہ کے نام کی لذتوں سے واقف نہیں ہے۔ یہ ذرا پوچھئے ان لوگوں سے جو اس نام کو تنہائیوں میں بیٹھ کے لیا کرتے ہیں، جن کی تنہائیاں، جن کی راتوں کی اوقات اسی نام کی مالا جپنے میں گزر جاتے ہیں، ان کو اللہ کا نام سننے میں اور لینے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ روایت ہے ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ریوڑ چلا رہے تھے، تو آپ کو ایک شخص سامنے سے آتا ہوا ملا۔ جب وہ قریب سے گزرا اس نے اللہ کی بڑی تعریف کی، کہنے لگا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی ایسی تعریف سنی تو آپ تو اسی وقت ہی دل دے بیٹھے، کھڑے ہو گئے، اسے روکا، فرمایا اے بھائی تو نے یہ جو کچھ کہا ذرا ایک مرتبہ یہ بات اور کہہ دو۔ اس نے کہا جی اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے گا۔ فرمایا بہت اچھا، یہ میرا آدھا ریوڑ تمہارا ہو گیا، مگر یہ بات ایک دفعہ پھر کہہ دو۔ اس نے پھر اللہ کی حمد بیان کی، کہنے لگا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے پھر بات کہی پھر آپ نے کہا کہ اے بھائی ذرا ایک مرتبہ یہ بات اور کہہ دو۔ اس نے کہا جی اب اس کے بدلے کیا دیں گے؟
फरमाया बकिया आधा रेवड़ भी दे दूंगा। उसने फिर एक मर्तबा कह दिया। जब उसने फिर कहा और अल्लाह के नाम की तारीफ सुनी, दिल में अजीब मस्ती पैदा हुई। आप फौरन कह उठे कि भाई एक मर्तबा ये बात और कह दो। वो कहने लगा कि अब आपके पास रेवड़ भी नहीं, आप मुझे इसके बदले क्या देंगे? फरमाया मेरे पास रेवड़ तो नहीं, मगर तुझे रेवड़ चराने वाले की जरूरत होगी। मैं सारी जिंदगी तेरे रेवड़ को चराऊंगा, तो जरा मेरे रब की तारीफ फिर कर दे। उसने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुबारक हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा। जाओ मेरे खलील के सामने जाकर मेरा तज़किरा करो, मेरा नाम लो और देखो वो मेरे नाम के क्या दाम लगाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा